کی جو انڈرسٹینڈنگ رجیم چینج کے وقت ہوئی تھی اور اس میں ایم کیو ایم ان کی ایک بڑی پارٹنر تھی، یہ ان کی فرمائش تھی کہ یا تو بلدیہ میں ہمیں میئر بنا دیں یا پھر جو ہے وہ آپ الیکشن ہی نہ کرائیں۔ اب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم یاروں کے یار ہیں، پتہ نہیں ان کی یہ یاری کب تک چلے گی اور کب تک جو ہے وہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک یاری نبھائی ہے ٹیسوری صاحب کو گورنر بنا کر، اس پر رد عمل لوگوں کا دیکھ لیا، انہوں نے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ضمنی انتخاب ہوا ہے، میں اس سے قطع نظر کہ جو جیت گئے وہ جیت گئے اور جو ہار گئے وہ ہار گئے، لیکن وہاں انتخاب تو پنجاب میں بھی ہوا، انتخاب تو کے پی میں بھی ہوا، کینڈیڈیٹ تو سب جگہ 7 سیٹوں کے اوپر عمران خان صاحب تھے اور ان کے مقابلے میں وہاں نون لیگ بھی تھی، ان کے مقابلے میں کہیں جے یو آئی تھی، کہیں اے این پی تھی، کہیں پیپلز پارٹی تھی۔ لیکن کراچی میں جہاں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں 2018 میں پی ٹی آئی کو ملی تھیں، جہاں پر عمران خان صاحب خود یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور ان کی پوری ٹیم کو 10 لاکھ سے زائد ووٹ ملے تھے، تو جو اس وقت کا ریفرنڈم بنایا تھا انہوں نے کہ الیکشن نہیں ریفرنڈم ہے، اور اس وقت جو فضا پورے ملک میں تھی، اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہر جگہ موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس فالوئنگ کے مطابق عمران خان صاحب کو خود جو جگہ کھڑے ہوئے تھے ایک ہار گئے اور ایک جیت گئے، اور جیت گئے بھی تو پہلے سے 20,000 ووٹ کم ہو گئے، یعنی 240 پہ ضمنی انتخاب ہوا تو اس میں کاسٹنگ تھی 8 پوائنٹ سم تھنگ، پھر اس کے بعد 245 پہ 12% کاسٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد یہ جو کل 2 انتخاب ہوئے ہیں اس پہ 239 پہ 14% کاسٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ جو 86% لوگ ہیں وہ اس پورے عمل سے لا تعلق تھے، جبکہ نیشنل ویو موجود ہے اور کراچی کے لوگ نیشنل ویو کے ساتھ 2018 میں گئے تھے اور انہوں نے اس نیشنل ویو کے مطابق اپنی رائے دی تھی۔ پسندیدگی بھی کم نہیں، آپ سروے کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں لیڈر ہمیں وہی پسند ہے، لیکن کیوں ووٹ نہیں ڈالے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی نے اس بات کا اظہار کیا، اہل کراچی نے، کہ کراچی کے مسئلے حل کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسئلے حل نہیں کرو گے تو ساتھ نہیں دیں گے۔ شہر ضمنی انتخابوں کو رسپانس نہیں دے رہا، شہر چاہتا ہے کہ اس کا بلدیاتی انتخاب ہو، اس کے مسائل حل ہوں، شہر کا کوئی میئر ہو اور اس کے نتیجے میں کراچی ایک مرتبہ پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع کرے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اب سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو اب تک تو انہوں نے نہیں برطرف کیا، لیکن علامتی طور پر ہی صحیح انہیں اب سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو بھی برطرف کرنا چاہیے، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو سندھ حکومت اشتہارات چلا رہی ہے یہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ الیکشن کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے، اس کی کھلی خلاف ورزی ہے، کھل کر یہ کام ہو رہا ہے، اس پر تو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے تھا چیف الیکشن کمشنر کو، اور ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر فائن کرنا چاہیے تھا، اس لیے ان اشتہارات کو بھی بند ہونا چاہیے۔ اور اس وقت یہ پائپ لا کر جو ڈال رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے کہ اب پیپلز پارٹی جتنے بھی پائپ لے آئے گی انشاءاللہ تعالی اب اس کے نتیجے میں یہ پائپ لائن ان کی بند ہو چکی ہے اور اب ان کو ووٹ اس طرح سے نہیں ملے گا، تو جو پائپ آ رہے ہیں وہ جانے مت دیجیے گا، بعد میں استعمال کیجیے گا اور جو ہے وہ اپنے کاموں میں لیجیے گا، ورنہ الیکشن سے پہلے جو پائپ پھینکتے ہیں وہ بعد میں لے کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے جو ساری صورتحال اس وقت موجود ہے اس میں بس پورے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے، ایک ایک ووٹر تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور جو سیاسی طور پر ہم موقف جو بھی پارٹیوں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں وہ آپ ہماری ذمہ داری چھوڑ دیں، آپ اپنے علاقے میں ہر فرد کے پاس پہنچیں جس پارٹی سے بھی تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سرپرائز آپ کو ملے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا اور اس کا ووٹ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا، اس کے گھر والوں کا تو انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، وہی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کے دماغ اس کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کی سانسیں اس کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کی سوچ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ اللہ سے لو لگائیں، اپنے کوشش پوری کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو اس شہر میں تاریخی کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ کراچی اس طرح سے بیدار ہوا اس کا اثر پورے ملک میں جائے گا اور جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی۔